بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ہندوستان کے سب سے بڑے سماجی انقلاب کے بانی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتائیں گے۔ انقلاب کا یہ بانی ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں ایک پھٹے پرانے تہمد میں لپٹا بیٹھا رہتا تھا۔ 5 مشکال سے زیادہ کی روٹی کبھی میسر نہ آتی تھی، لیکن سوز دروں کی اثر انگیزی اور نگاہ کی طلسمانی تاثیر کا یہ عالم تھا کہ ایک نظر جس پر ڈال دیتے تھے اس کی زندگی سے گناہوں کے جراثیم دم توڑ کر فنا ہو جاتے تھے اور مصیبت کے سوتے ہمیشہ کے لیے خشک ہو جاتے تھے۔ رسالہ احوال پیران چشت کے یہ جملے آج بھی ان کی کرامت کا اعلان کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی نگاہ جس فاسق پر پڑ جاتی وہ اسی وقت توبہ کر لیتا اور پھر کبھی گناہ کے قریب نہیں پھٹکتا تھا۔ آپ کے قدوم لزوم کی برکت سے یہ کفرستان ہند تکبیر و رسالت کی دل نواز صداؤں سے گونج اٹھا۔ اس مرد درویش کی چھوٹی سی مجلس رشد و ہدایت کی آفاق اور ہماگیر تحریک بن گئی۔ کفر و شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہزاروں باشندگان ہند اسلام کے اس سرچشمہ شیریں کی جانب دوڑنے لگے اور کفر کے مجسمے جام ہدایت پی پی کر اسلام کی سرمستیوں سے سرشار ہونے لگے۔ سرکار خواجہ غریب نواز کی فیض بار مجلس اور ان کی انقلاب آفری اسلامی تحریک پر روشنی ڈالتے ہوئے خزینہ الاصفیاء کے مصنف غلام سرور لاہوری لکھتے ہیں: ہزاروں ہزار چھوٹے بڑے افراد اس خدا کے محبوب سلطان الہند کی بارگاہ میں آتے اور مشرف با اسلام اور ان کے مرید و معتقد ہو جاتے، یہاں تک کہ اسلام کا چراغ ہندوستان میں اس بلند پایہ خاندان کی برکت سے روشن ہوا۔ حضرت سرکار خواجہ غریب نواز نے ہندوستان میں بلا شبہ کفر شکن تحریک برپا کی تھی، جو کام ہزاروں تلواریں اور فوج و سپاہ نہ کر سکی، وہ ایک عارف باللہ کی خاموش اور اخلاقی تحریک نے کر دکھایا۔ ایک فارسی شاعر نے بڑے اچھی تصویر کھینچی ہے: از فیض او بجائے کلیسا و بت کدا، دردار کفر مسجد و محراب و منبر است۔ سرکار خواجہ کی مقبولیت اور تبلیغی اثرات۔ سرکار خواجہ غریب نواز کی مقبولیت اور ان کے تبلیغی اثرات پر تبصرہ کرتے ہوئے آرنلڈ لکھتا ہے: رفتہ رفتہ بہت سے لوگ خواجہ صاحب کے معتقد ہو گئے اور انہوں نے بت پرستی چھوڑ کر اسلام کو قبول کر لیا۔ اب خواجہ صاحب کی شہرت ہر طرف ہو گئی اور بالآخر ہندوؤں کے گروہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہونے لگے۔ مشہور ہے جس وقت خواجہ صاحب دلی سے اجمیر جا رہے تھے، راستے میں 700 ہندوؤں نے انہوں نے مسلمان کیا۔ خواجہ بزرگ کے اجمیر میں قیام کرنے کی وجہ سے لوگ گروہ کے گروہ مسلمان ہوئے۔ خواجہ مبارک لکھتے ہیں: خواجہ کے قدم مبارک کی برکت سے یہ علاقہ اسلام کے نور سے ہمیشہ کے لیے منور ہو گیا۔ میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سرکار خواجہ غریب نواز کی بافیض نگاہ کی تاثیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اور شیخ کی نظر جس پر پڑ جاتی وہ ولی ہو جاتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے کسی نے سوال کیا کہ جو مقبولیت حضرت خواجہ سلطان الہند غریب نواز کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے، جو ان کے مزار پر جاتا ہے ان پر فریفتہ اور دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت شاہ صاحب نے قدر توقف کے بعد یہ حقیقت بیان کی، عنایت کی اور فرمایا: سلطان الہند سرکار خواجہ غریب نواز بلا شبہ عشق و عرفان کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم سرکار خواجہ غریب نواز کے فیضان روحانی جو خود ان پر ہوا کو بیان فرماتے ہیں: حضرت خواجہ معین الدین کو میں نے خواب میں دیکھا کہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چراغ روشن ہے لیکن اس کی بتی حرکت کی محتاج تھی تاکہ تازہ ہو کر روشنی پھیلا سکے،
مجھے انہوں نے اس خدمت پر معمور فرمایا، چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد اپنی خاص نسبت مجھے عنایت فرمائی، اور اس واقعہ کی تعبیر بھی اجازت طریقہ تھی۔ حضرت سیدنا شاہ ابو الحسین احمد نوری کا ارشاد، غوث اعظم کا ارشاد ہے: میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ یہ کلمات حق حضرت نے اللہ کے حکم سے بحالت ہوش و حواس ارشاد فرمائے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ منقولہ جمہور اولیاء اللہ کی تصانیف کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، خصوصاً خواجہ بزرگ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ، جو بلا اتفاق سارے اولیاء ہند سے زیادہ شرف و بزرگی رکھتے ہیں اور فضیلت میں سب سے ممتاز ہیں۔ انہوں نے جب حضور غوث اعظم کے یہ مقولہ سنا تو اسی وقت خواجہ بزرگ پر کیفیت طاری ہوئی اور اسی حالت میں ارشاد فرمایا: وہ نور کا قدم میرے سر آنکھوں پر۔ اس واقعہ سے جہاں حضرت غوث اعظم کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، حضرت غریب نواز کے بلند پایہ مقام و ولایت اور روحانیت کا ناقابل شکست ثبوت بھی فراہم ہوتا ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز ان دنوں جوان تھے اور خراسان کی کسی پہاڑی کے غار میں ریاضت اور مجاہدہ میں تھے۔ سرکار خواجہ غریب نواز نے اپنی روحانی قوتوں، دعوت تبلیغ کی مسلسل کوششوں سے، اپنے باکمال خلفاء کی مخلصانہ جگر کاریوں سے ہندوستان کے چپے چپے کو نور اسلام سے منور اور روشن فرمایا۔ آپ بر صغیر میں سلسلہ چشتیہ کی خشت اول اور مربی ہیں۔ آپ ہی کے دم قدم سے بر صغیر میں سلسلہ چشتیہ پھلا پھولا۔ سلسلہ چشتیہ اور اس کے بانی، بر صغیر میں سلسلہ چشتیہ کے بانی کی حیثیت سے سلطان الہند سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص مقام ہے۔ چشت نام سے وہ مقام ہے، ایک شہر ہے جو ہرات کے قریب خراسان میں ہے، دوسرا شہر ہندوستان میں اچ اور ملتان کے درمیان ایک گاؤں ہے جو اب پاکستان میں ہے۔ خواجگان چشت خراسان والے چشت کے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام فرماتے ہیں، شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اسی خراسان والے چشت کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ حضرت شیخ ابو اسحاق شامی چشتی مشائخ گزرے ہیں۔ آپ کا لقب شریف الدین تھا۔ آپ کی ولایت ملک شام میں اور تعلیم و تربیت چشت میں ہوئی۔ مزار مبارک بھی شہر مکہ میں ہے جو مملکت شام میں واقع ہے۔ روایت ہے کہ آپ مرید ہونے کے ارادے سے ملک شام سے شیخ المشائخ حضرت خواجہ ممتاز کی بارگاہ میں بغداد پہنچے۔ حضرت خواجہ نے دریافت کیا، تمہارا نام کیا؟ آپ نے جواب دیا، مجھے ابو اسحاق شامی کہتے ہیں۔ پھر حضرت نے فرمایا، آج سے لوگ تمہیں ابو اسحاق چشتی کہیں گے۔ چشت اور اس کے علاقہ کے لوگ تم سے رہنمائی حاصل کیا کریں گے، اور تیرے سلسلہ ارادت میں داخل ہوگا اس کو بھی قیامت تک لوگ چشتی کہیں گے۔ حلقہ ارادت میں داخل فرما کر تربیت کے بعد حضرت شیخ علو دینوی نے آپ کو چشت بھیج دیا۔ آپ نے وہاں جا کر ایک مرکز تربیت قائم فرمایا جہاں سے سلسلہ چشتیہ کا آغاز ہوا، اس کا فروغ ہوا۔ شیخ ابو اسحاق شامی چشتی تشریف لے گئے اور وہاں خواجہ احمد ابدال کو، جو چشت کے مشائخ کبار میں سے ہے، اپنی صحبت اور تربیت سے مستفیض فرمایا۔ ہندوستان میں سلسلہ چشتیہ کی آمد سرکار خواجہ غریب نواز کی ذات پاک سے منسلک رہی ہے۔ آپ کے درود و مسعود سے ہی اس سلسلے کا فیضان یہاں جاری ہوا۔ آپ نے اپنی حکمت عملی، جاں کنی، جد و جہد، خداداد، طاقت و قوت، کشف و کرامات اور تصرفات و تائید غیبی کے ذریعے اسلام کا نور فرمایا اور اصلاح حال، تزکیہ نفس کا حیرت انگیز کارنامہ بھی سر انجام دیا۔ آپ کے کردار عمل کی خوشبو سے پورا ملک معطر ہو گیا۔ آپ کے گرد جانثاروں کا ہجوم رہنے لگا۔ آپ نے اپنے خلفاء و مریدین کی ایک ایسی جماعت تیار کی جس کے افراد ملک کے مختلف حصوں میں جا کر اپنے مرشد کی نیابت کے فرائض انجام دینے لگے، جس کے نتیجے میں پورے ملک میں اسلام کی اشاعت اور سلسلہ چشتیہ کا فروغ نہایت تیز رفتاری سے ہونے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ آج
چشتیہ اور ہندوستان ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم کی حیثیت سے مشہور و متعارف ہیں۔ اگرچہ آپ کے عہد میں آپ کے پیر بھائی اور مریدین خلفاء کے علاوہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بڑے بڑے علماء و مشائخ موجود تھے اور اپنے اپنے انداز میں دین کی اشاعت کے فرائض انجام دے رہے تھے، مگر ان کے مسائی ان کے آس پاس کے علاقوں تک محدود تھے۔ پھر بھی ان بزرگوں کی خدمات بھی لائق اور ستائش ہے۔ قادری سلسلہ اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ یوں تو ہندوستان کے جتنے اولیاء کرام ہیں، خواہ وہ کسی بھی سلسلہ طریقت سے منسلک ہوں، سرکار خواجہ غریب نواز قدس سرح کو اپنا مرجع اور مرکز عقیدت تسلیم کرتے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں غلامانہ حاضری دے کر اقتصاب فیوض و برکات کرتے رہتے ہیں، اور یہ سلسلہ آج بھی حسب دستور جاری و ساری ہے۔ بلکہ قادری سلسلے کے مشائخ اور بزرگوں نے ہمیشہ آپ کے سامنے اپنی گردن خم رکھی ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ خود سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حضور غوث پاک سے بے پناہ عقیدت اور محبت تھی۔ آپ سے شرف ملاقات حاصل کرنے کے بہانے ڈھونڈا کرتے تھے، بلکہ حضور غوث پاک سے اپنی گہری عقیدت وابستگی کا اظہار بھی اشعار میں فرمایا کرتے تھے۔ اے عظمت والے غوث، اے ہدایت کی روشنی، اے نبی کے وارث اور خدا کے وارث، اے دونوں عالم کے سلطان، بلند مرتبہ قطب، آپ کی جلالت و بزرگی سے زمین و آسمان حیرت زدہ ہیں۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انسان کے مردہ جسم میں جان ڈالی ہے، تو آپ نے دین محمدی کو زندہ اور تابندہ کیا ہے۔ پوری دنیا آپ کو محی الدین کہتی ہے اور آپ کے حسن و جمال پر فریفتہ ہے۔ دوسری جگہ سرکار خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا، اس کے علاوہ تاریخ شاہد ہے کہ حضور غوث اعظم کے فرمان قدمی حاضہ علی رقبتی کل ولی اللہ سن کر سرکار خواجہ غریب نواز نے اپنی گردن عقیدت خم کر کے جواباً ارشاد فرمایا، اے غوث پاک، آپ کے قدم میری گردن پر ہی نہیں بلکہ میری آنکھوں اور سر پر ہیں، جس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ سرکار خواجہ غریب نواز کو سرکار غوث اعظم سے کس قدر عقیدت اور محبت تھی، کیونکہ سرکار خواجہ غریب نواز تھے کہ پوری دنیا ان سے عقیدت کرتی تھی، محبت کرتی تھی، کیونکہ سرکار خواجہ غریب نواز جانتے تھے کہ پوری دنیا میں معرفت و ولایت کے اپنے زمانے کے سب سے بڑے خزانے کے مالک و مختار حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہی ہیں، اور وہ جسے چاہیں ولایت کا اعلیٰ سے اعلیٰ منصب عطا فرما دے، اور جسے چاہیں اس منصب سے اتار کر قید معزول میں ڈال دیں۔ لیکن ہندوستان کے تمام بزرگوں بالخصوص قادری سلسلے کے مشائخ نے ہمیشہ سرکار خواجہ غریب نواز کو اپنا مرکز اور عقیدہ ہی مانا ہے، بلکہ ہندوستان میں دینی اور دنیاوی تمام نعمتوں کے تقسیم کار کی حیثیت سے آپ کو نائب رسول اور نائب غوث اعظم تسلیم کیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے قادریوں کے دل میں آپ کی ذات برکات سے گہری عقیدت وابستگی ہونا لازمی امر ہے۔ چنانچہ قادریوں کو اس بات کا زیادہ حق پہنچتا ہے کہ سرکار خواجہ غریب نواز سے اظہار عقیدت اور محبت کریں اور ان کے گن گائے جائیں۔ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ ہندوستان سرکار خواجہ غریب نواز اور یہاں کے چشتی بزرگوں کا ہے، اس لیے کہ اس کفر زار ہند میں اسلام کا چراغ روشن کر کے اسے وطن کا درجہ دینے کا کارنامہ سرکار خواجہ غریب نواز آپ کے خلفاء مریدین ہی نے انجام دیا ہے۔ اس لیے اس ملک کو چشتیوں کا ہی وطن ہونے کا شرف حاصل ہے، اور دیگر سلاسل کے اس ملک میں بعد میں آنے کی وجہ سے ان سلاسل کے بزرگوں کو چشتی بزرگی کا مہمان ہونے کا فخر حاصل ہے۔ اس وقت چونکہ غیر منقسم ہندوستان ہی نہیں، بیرونی ممالک میں بھی چشتی سلسلے کے علاوہ قادری سلسلہ ہی عروج پر ہے، اور بڑے بڑے علماء، مشائخ اور بزرگان دین کے علاوہ عام مسلمانوں کی کثیر تعداد انہی دو سلسلوں سے وابستہ ہے۔ اس لیے یہ کہنا زیادہ مناسب اور موزوں ہوگا کہ ہندوستان میں قادری حضرات چشتی حضرات کے مہمان ہیں، اور مہمان سے میزبان کی عزت اور شرافت کی بھی جڑی ہونی چاہیے، اور حکم شرعی بھی یہی ہے کہ مہمان کو خوش رکھو، اس کی عزت کرو،
کہ وہ تمہارے لیے رحمت اور برکات لے کر آئے، لہٰذا دونوں کو ایک دوسرے سے برکات و حسنات کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ ان کے زائل کرنے کی۔ آپس میں میل جول محبت کے ساتھ شیر و شکر ہو کر ہی دین، سنت، شریعت، طریقت کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک قادری عالم دین نے سرکار خواجہ غریب نواز کی معتبر، مستند، مؤثر اور عظیم سوانحیات لکھ کر اس فارمولے پر عمل کرنے میں پہل کی ہے۔ سیدنا اعلی حضرت فرماتے ہیں اس فرماتے ہیں قادریت ہے چشت سے بہم، نگ و پلکا ہے احمد نوری۔ اس شعر میں دونوں سلسلوں کے اتحاد اور اسی اتحاد سے ایک دوسرے کی قدر و منزلت کو کتنے حسین طریقے سے جانچا گیا ہے۔ آج کے بعض متعصب چشتی عام قادریوں اور بالخصوص امام اہل سنت کے بارے میں تنقید کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ قادری لوگ غوث اعظم اور اعلی حضرت کی ہی تعریف و توصیف کرتے رہتے ہیں۔ اس قسم کی باتیں کرنے والے یقیناً یا تو عصبیت اور حسد کا شکار ہیں یا ذہن و فکر کی پستی کا شکار ہیں۔